نبی پاک کی ہر بات پر ایمان لانے والے ہم یہ اعلان کرتے کہ جو حدیث ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث پاک ہے، چاہے کسی محدث سے ملے، وہ حدیث ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے اور ہم اس حدیث کا میں آپ کو بتاؤں، امام بخاری کے شیوخ میں امام اعظم کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک خاص چیز میں بتا دوں، آج کل لوگ بہت ادھر ادھر کرتے ہیں، صرف بخاری نام ڈالتے ہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں امام بخاری کی 13 حدیثیں ہیں جن پر امام بخاری کو بہت ناز ہے۔ 13 حدیث جن کو بولتے ہیں ثلاثیات بخاری، مطلب امام بخاری اور نبی پاک کے درمیان صرف 3 واسطے، امام بخاری اور نبی پاک کے درمیان صرف 3 واسطے، بقیہ حدیثوں میں کسی میں 4 ہے، کسی میں 5 واسطے۔ آپ کو میں بتاؤں جو 13 حدیثیں امام بخاری کے لیے سرمایہ افتخار ہیں، اس میں سے زیادہ تر حدیثیں امام اعظم کے شاگرد حضرت مکی بن ابراہیم سے مروی ہے، اور وہی امام بخاری کی سب سے اہم حدیث۔ ثلاثیات بخاری اس کو بولتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد حضرت ابو بکر بن شیبہ اور ان کے علاوہ بہت سے شیوخ ہیں، آخر انہوں نے ان سے حدیثیں لی ہیں اور ان حدیثوں سے اپنی کتابیں جمع کی۔ ایک بات اور، امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ کو معلوم؟ کہا گیا کہ امام بخاری کو 2 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، کہیں آیا کہ 1 لاکھ کچھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور صحیح غیر صحیح ملا کے تو تعداد بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ 1 ہی لاکھ مان لیتے ہیں، 2 لاکھ حدیثیں تھی لیکن 1 لاکھ مان لو کہ امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں زبان میں۔ اور بخاری میں کتنی ہے؟ بخاری شریف میں کتنی حدیث ہے؟ کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو، میں آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری نے اپنی اس بخاری کی 2 جلدوں میں اگر مقررات یعنی ڈبل حدیثوں کو شمار کیا جائے تو تقریباً 7,500 کے قریب۔ کتنی ہے؟ 7,500۔ اور مقررات کو نکال دیا جائے تو 4,500 کے قریب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر 4,500 یا 5,000 ہی مان لیتے تو بقیہ 95,000 صحیح حدیثیں کیا؟ آپ اگر یہ بولتے ہیں صحیح حدیث بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، تو سوال اس بات کا ہے کہ کیا ساری صحیح حدیثیں صرف بخاری میں؟ اور امام بخاری کو جو 95,000 یا 1,95,000 جو صحیح حدیثیں اور یاد تھی وہ کہاں گئی؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کیا وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں؟ پھر بخاری شریف سے پہلے بہت سی کتابیں لکھی گئی اور وہ بھی ان کے شیوخ، ان کے اساتذہ کی کتابیں ہیں جن سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں۔ مجھے بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا؟ اگر صحیح حدیثیں صرف بخاری کی مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بقیہ صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں۔ ایک بھی حدیث کا انکار، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا میرے بھائیو، یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بخاری بس۔ ہم الحمدللہ نبی پاک کی ہر بات پر ایمان لانے والے ہم یہ اعلان کرتے کہ جو حدیث ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث پاک ہے، چاہے کسی محدث سے ملے، وہ حدیث ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے اور ہم اس حدیث کا احترام کریں۔ صحیح حدیث کہیں سے نہیں، اس کے علاوہ اور اس کے بعد اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو اب اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ دین ہمیں جن صحابہ کرام سے ملا، صحابہ دین کی بنیاد ہے، انہی سے ہمیں حدیثیں دین کے احکام ملے، نبی پاک سے انہوں نے براہ راست دین لیا اور بعد والوں تک دین پہنچایا۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ صحابہ کی۔ اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ دین کی بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ 1400 سال کے بعد اگر کوئی محقق پیدا ہونے کی بات کرے تو ہم اس کو محقق نہیں مانتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ نبی نے فرمایا میرا زمانہ، اور اس کے بعد جو ان سے متصل، پھر جو ان سے متصل، وہ زمانہ سب سے بہتر ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، کربلائی کا واقعہ آپ نے ابھی صاحب نے اشارہ کیا، یہی پہ بات آ گئی ہے تو میں اس کو صاف توجہ ہے نا آپ کی؟ گھبرائیے گا مت، تھوڑی سی گرمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ مجھے گرمی ہے، اس لیے تھوڑا سا برداشت کیجیے۔ اب دین کے نام پر کچھ برداشت کرنا، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں۔ میں یاد کر رہا تھا صحابہ کرام ہی دین کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے۔ اتنی بڑی شرط رب تعالیٰ نے عطا کی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر فطرت بشری کی بنیاد پر ان سے تسامح یا کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں توبے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے ان کے سینوں کو ایک دوسرے کی دشمنی سے پاک فرما دیا۔ صحابہ کا بہت بڑا مقام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، کوفے سے قریب معاملہ تھا کربلا، اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ یہ کوفے میں تھے۔ مولا علی کے زمانے میں ان کے والد تشریف لائے، ان کے دادا آئے، اور جب امام اعظم پیدا ہوئے تو ان کے والد مولا علی کی بارگاہ میں لے گئے تھے، اور حضرت مولا علی نے امام اعظم کے لیے دعا فرمائی۔ تو امام اعظم کہاں گئے تھے؟ آپ مجھے بتاؤ ایمانداری سے کہ کربلا کے واقعے کی تحقیق یا اس معاملے کی تحقیق امام اعظم جتنی بہتر انداز میں کر سکتے تھے، کیا آج 1400 سال کے بعد کوئی تحقیق کر پائے گا؟ کون تحقیق کرے گا؟ امام کا زمانہ تو بالکل ملا ہوا، تو امام پاک کا زمانہ آپ ایسے سمجھ لو کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، اور 10 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ کتنے سے؟ 10 صحابہ، اور بعض لوگوں نے کہا 17 صحابہ سے ملاقات، 10 سے تو روایتیں ہوتی ہیں۔ امام اعظم اہل بیت کے بہت بڑے محب تھے، اور انہوں نے جو تحقیق کی اور جتنا ان کو موقع میسر تھا، اور وہ جتنے بڑے محقق تھے ان سے بڑھ کے کوئی تحقیق نہیں کر سکتا تھا۔ امام اعظم نے جو فرمایا ہے وہ کیا فرمایا؟ نَتَوَلَّاهُمْ جَمِيعًا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ان سب کا ذکر بھلائی کے ساتھ کریں گے، اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر ہم بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا مذہب یہ، اگر کوئی اپنے کو سنی کہے اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو، وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک کی بارگاہ سے تربیت، ان کے بارے میں زبان کو یاد رکھنا۔ اگر
فطرت بشری کی بنیاد پر کوئی غلطی تسامح ہوا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو یا اپنے محبوبوں کو ان باتوں کے اوپر قائم نہیں رکھتا۔